إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. محترم و مکرم سامعین کرام، دینی و اسلامی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، سب سے پہلے اللہ رب العالمین کی تعریف ہو جو ہر قسم کی تعریفات کے لائق ہے. انگنت و بے شمار درود و سلام کا تحفہ ہو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جن کے ذریعے سے اسلام جیسی عظیم نعمت ہم تک پہنچی، صلی اللہ علیہ وسلم. محترم حضرات، آج جس موضوع کو لے کر میں آپ حضرات کے سامنے ٹھہرا ہوں وہ موضوع ہے طلاق اور خلا کے بڑھتے ہوئے واقعات، ذمہ دار کون. عنوان تو چل رہا تھا اذان کے، نماز کے مسائل، جس میں میں نے اذان اور اقامت کے مسائل کا تذکرہ آپ لوگوں کے سامنے کیا. اب باری تھی اذان کے نماز کے مسائل بیان کرنے کے، لیکن میں نے سوچا کہ اگر ایک ہی قسم کے عنوانات سامنے آئیں تو ذرا دلچسپی ختم ہو جاتی ہے. بیچ بیچ میں الگ الگ عنوان اگر آتے رہیں تو دلچسپی جو ہے برقرار رہتی ہے. تو اس دلچسپی کو برقرار رکھنے کے لیے میں نے ایک معاشرتی موضوع لیا ہے، اور انشاءاللہ میری کوشش یہی رہے گی کہ میں بیچ بیچ میں معاشرتی عنوان آپ لوگوں کے سامنے لے کر کے ٹھہروں. تو آج کا جو میرا موضوع ہے طلاق اور خلا کے بڑھتے ہوئے واقعات، ذمہ دار کون. اس میں جان لیجئے کہ طلاق شوہر بیوی کو اپنی زوجیت سے جب الگ کرتا ہے اس کو طلاق کہتے ہیں، کہ میں اپنی زوجیت میں تم کو نہیں رکھنا چاہتا. شوہر جب نکالتا ہے، شوہر جب الگ کرتا ہے تو اس کو طلاق کہتے ہیں. اور اگر بیوی اپنی طرف سے نکلتی ہے تو اس کو خلا کہتے ہیں. جب ہم قرآن اور حدیث پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں، مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ قرآن و حدیث کے اندر جگہ جگہ اللہ تبارک و تعالی نے نکاح کے تعلق سے کہا کہ نکاح میں سکون ہے، نکاح میں نسل انسانی کی بقا ہے، نکاح میں خوشی ہے، نکاح میں عزت ہے، نکاح میں شرمگاہ کی حفاظت ہے، نکاح میں پاک دامنی ہے، نکاح میں اللہ اور اس کے رسول کے فرما برداری ہے، نکاح میں خوشی اور راحت ہے. یہ تمام چیزیں قرآن و حدیث کے اندر جگہ جگہ ذکر کی گئی ہیں کہ نکاح کے یہ فوائد ہیں، نکاح کی یہ اہمیت ہے کہ جس کے اندر یہ ساری کی ساری چیزیں مضمر اور پوشیدہ ہیں. مگر یہ راحت و سکون آج کل چند مہینے، چند دن ہی صرف کیوں نظر آتی ہے؟ کیوں اس راحت و سکون کا اختتام طلاق اور خلا پر جا کر ختم ہو جاتا ہے؟ آج معاشرہ ایسے ہی ہے. آج طلاق اور خلا بہت معمولی چیز بن گئی ہے، بہت معمولی چیز. حالانکہ نہ طلاق کوئی معمولی چیز ہے نہ خلا کوئی معمولی چیز ہے. یہ معمولی چیز نہیں، لیکن ہم نے طلاق اور خلا کو معمولی بنا لیا. اور نکاح جو سکون و راحت کا ذریعہ ہے، وہ سکون و راحت کا ذریعہ اکثر کی زندگیوں میں نظر نہیں آتا، بلکہ آدمی نکاح سے پہلے خوش تھا، نکاح کے بعد خوش نہیں ہے. حالات ایسے ہو گئے. طلاق ایسی چیز ہے
ابو داؤد کی حدیث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ نے طلاق سے بڑھ کر ناپسندیدہ کسی چیز کو حلال قرار نہیں دیا۔ حلال چیزوں میں اللہ کے نزدیک ناپسندیدہ چیز طلاق ہے۔ اور خلا کے تعلق سے جو بار بار آج کل کی بچیاں جو ہے، آج کل کے والدین خلا لے لیتے ہیں، خلا لے لیتے، کئی کو لڑکی سے پوچھو کیوں خلا بھائی؟ نہیں پہلے اچھے لگتے تھے اب اچھے نہیں لگ رہے، بس اتنی سی بات پر خلا، مطالبہ ہو گیا خلا کا۔ حالانکہ خلا کے تعلق سے ابو داؤد کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو عورت بغیر کسی معقول وجہ کے، بغیر کسی خاص وجہ کے اپنے شوہر سے طلاق کا مطالبہ کرتی ہے، خلا کرتی ہے، تو اللہ نے اس کے اوپر جنت کی خوشبو تک حرام قرار دی ہے۔ جنت میں جانا دور کی بات، ایسی عورت، ایسی لڑکی، ایسی بیوی جنت میں جانا دور کی بات، جنت کی خوشبو بھی اس کے اوپر حرام ہے، جو بغیر کسی خاص وجہ کے بس خلا چاہتی ہوں، میں الگ ہونا چاہتی ہوں، مطالبہ کر دیتی ہیں۔ بہرحال یہ ساری باتیں میں اس لیے ذکر کر رہا ہوں، اب ہماری مسجد کا جو چینل ہے، مسجد تقویٰ نرمل چینل، اس پر بھی سوال آتے رہتے ہیں، میں غصے میں طلاق دے دیا، وہ میں لڑ رہا تھا اس لیے طلاق دے دیا، اب کیا کروں؟ میں طلاق بول دیا، اب میں کیا کروں؟ بیوی ادھر کہتی میں غصے میں تھی اس لیے طلاق کا مطالبہ کر دی، اس لیے میں کیا کروں؟ اور معاشرے کے اندر آئے دن ہم دیکھتے رہتے ہیں، شادی کو 1 سال ہوئے وہ صاحب طلاق لے لیے، شادی کو ابھی 6 مہینہ ہوئے کہ بس چھوٹنے کی بات چل رہی ہے، بیوی چلی گئی ہے، انہوں الگ ہیں، انہوں الگ ہیں، ادھر سے خلا کا مطالبہ آ چکا۔ یہ سچویشن، یہ حالات ہر محلے میں، ہر بستی میں جگہ جگہ موجود ہیں۔ آخر اس کا ذمہ دار ہے کون؟ کیا وجوہات ہیں کہ جس چیز کے تعلق سے رب ذوالجلال نے کہا کہ راحت سکون کا ذریعہ ہے نکاح، آج وہ بے سکونی کا ذریعہ بن گیا؟ وہ چیز جو بڑی بہترین تھی، آج وہ چیز ہمارے نزدیک اتنی مکروہ کیسے ہو گئی، اتنی پریشانی والی چیز کیسے ہو گئی؟ اس کی وجوہات کیا ہیں؟ آخر اس کی وجوہات تو بہت زیادہ ہیں، مختصر سے وقت میں بتانا اس موضوع پر کھل کر کے بہت مشکل چیز ہے، لیکن میں نے 3 خاص چیزیں آپ لوگوں کے سامنے آج بیان کرنی، 3 خاص چیزیں، بس انہی 3 خاص چیزوں میں وہ تمام چیزیں داخل ہیں اگر دیکھا جائے تو۔ 3 خاص چیزیں۔ نمبر 1 مختصر میں ذکر کر رہا ہوں، پہلی وجہ، انتخاب میں دینداری کو ترجیح نہ دینا، یہ پہلی وجہ ہے، یہ پہلی وجہ ہے۔ جب ہم انتخاب کرتے ہیں لڑکی کے لیے لڑکا یا لڑکے کے لیے لڑکی، تو دینداری کا انتخاب نہیں کرتے، ہمارا انتخاب ہوتا ہے یا تو دولت یا پھر خوبصورتی، لڑکی بڑی خوبصورت ہے یا بہت سارا جہیز لے کر کے آئے گی، یا بچی والے دیکھتے ہیں کہ بیٹا بھائی نماز پڑھتا ہو نہیں پڑھتا ہو، وہ کیا کرتا ہو اس کو کوئی لینا دینا نہیں، لیکن بینک بیلنس بہت زیادہ ہے، پراپرٹی بہت زیادہ ہے، جگہ جگہ اس کی زمینیں ہیں، دکان ہیں، فلاں فلاں، باہر کام کرتا وغیرہ وغیرہ، ساری چیزیں، یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے دیکھی جاتی ہیں، دینداری نہیں دیکھی جاتی۔ دینداری اگر دیکھتے تو شادی کے بعد دونوں میاں بیوی ایک دوسرے کا حقوق جانتے، کیونکہ دیندار ہیں نا، دیندار ہیں تو دینداری میں حقوق شامل ہے، جانتے بھائی کہ میرے اوپر میری بیوی کا حق کیا ہے، بیوی سمجھتی کہ میں اپنے شوہر کے ساتھ کیسے رہنا، ان کو خوش کیسے کرنا، میری ذمہ داریاں کیا ہے، شوہر سمجھتا کہ میری ذمہ داریاں کیا بنتی ہیں، تو دینداری کا انتخاب ہی نہیں ہے، دونوں نکاح کا مقصد ہی نہیں سمجھتے صحیح طریقے سے، نہ ماں باپ ان کو سمجھاتے ہیں کہ نکاح کا اصلی مقصد کیا ہے، بس نارمل جو ہر کوئی سمجھتا وہی مقصد سمجھتے ہیں آج کل کے لوگ کہ نکاح کا یہی مقصد ہے، باقی مقاصد جو نکاح کے ہیں دینی مقاصد اس پر کسی کی نظر ہی نہیں ہوتی ہے، اور جس پر نظر ہوتی ہے دولت پر، شہرت پر، خوبصورتی پر، جب ان چیزوں سے دل بھر جاتا ہے تب پھر ایک کے اندر خامیاں نظر آنی شروع ہو جاتی ہیں۔ بیوی شوہر کو دیکھتی کہ انہوں تو ایسے 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 ہیں، شوہر دیکھتا انہوں تو ایسی 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 ہے، یہ ساری، یعنی وہ جب بھوت اترتا نا، وہ جب جو سر پر سوار رہتا ہے خوبصورتی کا، دولت کا، تمام چیزوں کا، جب وہ ختم ہو جاتا ہے نا تب اصلی پوائنٹ کو دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، ارے انہوں تو بڑی بدتمیز ہے، ارے انہوں تو بڑوں کا وہ احترام ہی نہیں کرتی، ارے انہوں تو کیا ہے میرے بچوں کی کیسے تربیت کرے گی، انہوں تو خود نماز روزہ کچھ بھی نہیں کرتی وغیرہ وغیرہ۔ بیوی سوچتی ہے کہ ارے انہوں تو بڑے عجیب قسم کے ہیں، کسی کی عزت نہیں کرتے، میرا کوئی احترام نہیں کرتے وغیرہ وغیرہ ساری چیزیں۔ جب یہ تمام چیزیں نیچے اترتی ہیں تب نظر آتا ہے، حالانکہ
دیکھنا چاہیے تھا پہلے ہی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا ہے، دیندار رشتوں کا انتخاب کرو۔ خوبصورتی کے لیے لوگ شادی کرتے ہیں، دولت کے لیے لوگ شادی کرتے ہیں، خاندان اونچا ہے یہ دیکھ کر لوگ شادی کرتے ہیں، لیکن اے مسلمانوں تم دینداری کا انتخاب کرو، دینی معاملات کو دیکھ کر کے شادی کا جوڑوں کا انتخاب کرو۔ ہم نے کیا ہی نہیں، بنیادی غلطی ہم نے کر دی، بعد میں جا کر پریشانی تو ہوگی۔ اور ایک غلطی اور بھی کرتے ہیں، جب انتخاب کی بات آتی ہے تو اسلام نے کہا ہے لڑکا لڑکی کو، لڑکی لڑکے کو دیکھ سکتی، بالکل اپنے بڑوں کی موجودگی میں، اکیلے نہیں کہ وہ پارک میں انہوں وہاں بیٹھے ہوئے ہیں فلاں ہوٹل میں تم بھی چلی جاؤ، یا فلاں پارک میں انہوں انتظار کر رہے ہیں تم بھی چلے جاؤ، ایسا نہیں، گھر میں بڑوں کی موجودگی میں جو ہے وہاں پر دونوں دوسرے کو دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا واقعہ ہے، ابن ماجہ کے حدیث کتاب النکاح کی، مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ایک جگہ جو ہے نکاح کا پیغام بھیجا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انظر الیہا، ایک نظر جا کر دیکھ لو، ایک نظر جا کر کے دیکھ لو، تو دیکھنا ثابت ہے، لیکن یہاں جن لوگوں کو زندگی ساتھ گزارنی وہ لوگ دیکھتے نہیں، وہ پھوپھو آنٹی انکلا پتہ نہیں کون کو سب دیکھتے جاتے باری باری، ہاں بچی بڑی خوبصورت ہے، بڑی اچھی، ارے ان کی بچی نا خاندان بڑا اونچا میں دیکھا ہوا ہوں، وہ ساری جن کو رہنا ساتھ میں وہ لوگ صحیح سے نہیں دیکھتے، دوسرے تمام لوگ دیکھ لیتے جن کو دیکھنا نہیں چاہیے، وہ تمام لوگ دیکھ لیتے۔ تو پھر اس کے بعد کیا ہوتا، نہیں دیکھنے کی وجہ سے بعد میں جب اصلی چیز سامنے آتی ہے تو ارے نہیں بچی مجھے پسند نہیں ہے یا بچہ مجھے پسند نہیں ہے، ایک ہفتے کے بعد پھر پسند و ناپسند کی بات شروع ہو جاتی ہے، پھر طلاق یا خلع کی نوبت تک بات پہنچ جاتی ہے۔ تو شروع میں ہی اگر دیکھ لیتے، اور یہ اسلام کا اصول ہے، یہ دین کا اصول ہے کہ بچی کو بھی حق ہے کہ وہ جس کے ساتھ زندگی گزارنے والی ہے اس کو دیکھ لے، بچے کو بھی حق حاصل ہے کہ وہ بچی کو دیکھ لے تاکہ بعد میں کوئی پرابلم نہ ہو، اس پر کسی کا دھیان ہی نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ ایک بنیادی غلطی ہوتی ہے۔ چلیے مختصراً آگے بڑھتے ہیں۔ دوسری جو اس معاملے میں بہت بڑی غلطی ہے اور جس کی وجہ سے نکاح ٹوٹتے ہیں کہ شوہر بیوی زوجین دونوں ایک دوسرے کے حقوق ادا نہیں کرتے۔ حقوق لینا تو چاہتے، شوہر چاہتا میرا سارا حق جو بنتا ہے وہ بیوی ادا کرے، بیوی بھی یہی چاہتی ہے کہ جو شوہر کی ذمہ داریاں ہیں شوہر ادا کرے، لیکن لینے کی بات دونوں سوچتے، دینے کی بات دونوں نہیں سوچتے۔ لینا دونوں چاہتے لیکن دینا دونوں نہیں چاہتے ہیں، جبکہ ایک شوہر جان لے اچھے طریقے سے، ترمذی کی حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَخِيَارُكُمْ خِيَارُكُمْ لِنِسَائِهِمْ، تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنی عورتوں کے لیے سب سے بہتر ہو۔ بہتر اس وقت نہیں مانے جاؤ گے جب محلے والے آپ کو بہتر قرار دیں، بہتر اس وقت نہیں مانے جاؤ گے جب ہوٹل میں ساتھ پر بیٹھنے والے تمہاری تعریف کریں، بہتر اس وقت ہو جب گھر کی عورتیں آپ کی بیوی کہے کہ میرے حق میں میرے شوہر بڑے بہتر ہیں۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کیا کرتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے اچھے تھے کہ گھریلو کام کاج میں ہمارا ہاتھ بٹایا کرتے تھے، ہمارے ساتھ بیٹھا کرتے تھے، باتیں کیا کرتے تھے، غصہ نہیں کرتے تھے، نماز کا وقت ہوتا سب کچھ چھوڑ کر کے ہمارے بیچ سے ایسے چلے جاتے جیسے ہم کو پہچانتے نہ ہو، ہمارا حق بھی ادا کرتے اور اللہ کا حق بھی ادا کرتے۔ جب بیوی کے حق میں شوہر اچھا ہو تو واقعی میں وہ اچھا ہے، ورنہ آفس والے، محلے والے، بستی والے بولے بڑا اچھا ہے اور گھر میں، تو پھر وہ شخص اچھا نہیں ہے۔ اور عورتوں کے تعلق سے حدیث میں سناؤں، خیر عورتیں تو آج کل آ نہیں رہی ہیں لیکن انشاءاللہ چینل کے ذریعے سے بات پہنچے گی، اس لیے حدیث میں سنا رہا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی ابواب الرضا کی حدیث، ایما امرأۃ ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنہ، جس عورت کا انتقال اس حال میں ہوا کہ اس کا شوہر اس سے خوش تھا وہ جنت میں جائے گی۔ کتنی بڑی بات، اس کا شوہر خوش تھا اس سے، اس کا شوہر اس سے راضی تھا، وہ عورت جنت میں جائے گی، جنت میں جائے گی۔ لیکن جس کا شوہر ناراض تھا وہ عورت جنت میں نہیں جا سکتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں اور بھی سناؤ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالی بھاگے ہوئے غلام کی عبادت قبول نہیں کرتا۔ ایک غلام کسی کا ہے، جیسے پہلے چلتا تھا سسٹم،
وہ بھاگ گیا بغیر مالک کو بتائے ہوئے اس کی ملکیت سے، وہ اگر عبادت کرے گا کہیں جا کر کے، مسلمان ہے عبادت کر رہا، اللہ اس کی عبادت قبول نہیں کرے گا۔ اور ایسے ہی اس عورت کی عبادت بھی اللہ قبول نہیں فرمائے گا کہ جس سے اس کا شوہر ناراض ہے، اس کا شوہر ناراض ہے، اور ناراضگی کی معقول وجہ بھی ہے، صحیح جائز ناراض ہے، خالی بھی ایسے ناراض نہیں ہے، جائز طور پر ناراض ہے، تو پھر اللہ رب العالمین اس عورت کی عبادتوں کو قبول نہیں فرمائے گا۔ اس لیے میاں بیوی کو چاہیے ایک دوسرے کے حقوق کو سمجھیں۔ اب یہاں اتنا وقت نہیں ہے کہ میں حقوق بتلاؤں، بہت سارے خطبات اس پر ہوئے ہیں الحمدللہ میرے، اسی منبر سے میاں بیوی کے حقوق کے تعلق سے، ازدواجی زندگی خوشگوار کیسے بنائیں اس تعلق سے۔ میں یہاں صرف اتنا کہوں گا، دونوں ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کریں، ایک دوسرے کے جذبات کا خیال کریں۔ شوہر آفس میں رہتا، کاروبار میں رہتا، گراہکوں کے بیچ میں رہتا، 1 سے 10 گراہکوں کی بات سنتا ہے، برداشت کرتا ہے۔ اگر وہ کپڑے کا کاروباری ہے، آ کر کے عورتیں دوسرے لوگ 50 کپڑے دیکھ کر کے بغیر لیے ہوئے چلی جاتی، پھر بھی کاروباری میں ایسا ہوتا ہے بھائی، برداشت کرتا ہے۔ لیکن وہی شوہر گھر میں جب جاتا، ایک غلطی بھی برداشت نہیں کرتا۔ یہاں دکان پر گراہکوں کی بڑی ساری غلطیاں برداشت کرتا ہے، کیونکہ دکان کا معاملہ اسی ہوتا ہے بھائی، کاروبار اسی کو کہتے ہیں، بڑا برداشت کرتا، اور وہاں گھر میں وہاں ایک بھی برداشت نہیں کرتا۔ ایسا کیوں آخر ہے؟ اور عورتوں کو بھی دیکھ لیجئے، باہر والوں کے لیے بڑی بنی سنوری سجیں گی، باہر والوں کے لیے۔ اب شادی میں کہیں جانا ہے، شوہر جو ہے فون کر دیے بھائی دعوت آئی ہے، شادی خانے میں جانا ہے، اب ادھر تیار ہو گئے، تیار وار ہو کر کے جیسے ہی آئے، برقع پہن لیا۔ اب وہ کیا تیار ہوئی ہیں، کس طرح تیار ہوئی ہیں، شوہر نے دیکھا بھی نہیں۔ بسا اوقات ایسا بھی ہوتا، شوہر نہیں دیکھ پاتا، وہ تو آتا جلدی سے اپنا تیار وار ہو جاتا، جب تک تیار ہو کر کے ان کی طرف آتا تو جو کچھ یہ تیار ویار رہتی ہیں اس کی نظر ہی نہیں پڑتی، برقع پہن لیتی ہیں، اس کے بعد پھر شادی خانے پہنچا دیتا، شادی خانے اتر جاتی، اندر چلی جاتی، وہاں پھر لوگوں کو دکھاتی ہیں، اپنی سہیلیوں کو، دوسرے لوگوں کو کہ بھی ہاں میں یہ تیار ہو کر کے آئی ہوں۔ اور پھر اس کے بعد شوہر جب لینے جاتا، پھر برقع پہن کر باہر آتی ہیں، اور پھر اس کے بعد گھر پر گئیں، فوراً غسل خانے میں چہرہ وہاں دھل کر کے پھر ویسی صورت آ کر کے بیٹھ گئی۔ تو کس کے لیے بنی سنوری؟ آخر شریعت نے کس کے لیے بننے سنورنے کے لیے کہا ہے؟ اپنے شوہر کے لیے۔ آپ جا کر کے باہر والوں کے لیے بنی سنوری دکھایا، اور جس کے لیے بننا سنورنا تھا اس کو ایسے چھوڑ دیا۔ محبت کیسے بڑھے گی دل میں، الفت اور محبت کیسے جاگے گی؟ تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں لیکن بڑی اہم ہے ازدواجی زندگی کے لیے۔ بہرحال میں بات کو آگے بڑھاؤں، اسلام کے اندر طلاق کا سسٹم ہے، خلا کا سسٹم ہے، لیکن کب ہے آپ جانتے ہیں؟ ایسے نہیں ہے کہ بس تھوڑا سا نمک زیادہ ہو گیا تو طلاق، تم کو کھانا بنانا نہیں آتا، اتنی بات پر سے طلاق نہیں دے دینا ہے۔ غصہ آ گیا، ہاں اتنا لیٹ اٹھے، ٹائم پر ناشتہ نے تیار کیے، کپڑے استری کے، طلاق، اتنی باتوں پر طلاق نہیں ہے۔ بلکہ سورہ النساء کی آیت نمبر 34 اور 35 پڑھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا ہے؟ واللاتی تخافون نشوزہن، جن عورتوں سے نافرمانی کا، بدسلوکی کا تمہیں خدشہ ہو، بھائی تمہاری بیوی تمہاری باتیں نہیں مان رہی ہے، تمہاری اطاعت نہیں کر رہی ہے، فرما برداری نہیں کر رہی ہے، تو تمہیں کیا کرنا ہے؟ پہلی چیز فَعِذُوهُنَّ، انہیں نصیحت کرو، بڑے پیار سے سمجھاؤ انہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھو ایسا فرمایا ہے، تقاریر سناؤ، دیکھو ہے نا میاں بیوی کے حقوق ہوتے ہیں، تو بیگم باتیں ماننی چاہیے، ہم لوگوں کو مل کر کے رہنا چاہیے، ایسا لڑے جھگڑیں گے تو پھر بچوں پر کیا اثر پڑے گا، وغیرہ وغیرہ ساری چیزیں، پیار و محبت سے سمجھانا چاہیے۔ فَعِذُوهُنَّ، پہلے اسٹیپ پر سختی نہیں، پہلے اسٹیپ پر پیار اور محبت سے بات کرنی ہے۔ آپ احادیث سناؤ، قرآن کی آیتیں سناؤ، دینی نصیحت کرو۔ اگر ایسا نہیں بھی ہے نا تو ایک الگ انداز سے بھی کر سکتے ہو جیسا آپ کو سمجھ میں آئے۔ جیسے مثال کے طور پر ایک مثال واقعہ بیان کر رہا ہوں، اب یہ قرآن حدیث میں واقعہ نہیں ہے، صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ اگر آپ چاہو تو الگ سے بھی کوئی واقعہ جو ہے ان کے سامنے پیش کر سکتے ہو سمجھانے کے لیے۔ جیسے ایک مرتبہ کیا ہوا کہ ایک صاحب کی شادی ایک عالمہ سے ہو گئی، عالمہ مطلب قرآن و حدیث کی جاننے والی۔ اس واقعے سے یہ مت سمجھیے گا کہ عالمہ ایسی ہوتی ہیں، بس صرف سمجھانا چاہتا ہوں آپ لوگوں کو کہ آپ جو ہے فَعِذُوهُنَّ، نصیحت اس طرح سے بھی کر سکتے ہو۔ تو عالمہ سے شادی ہو گئی، اب عالمہ جب شادی ہو کر کے آئیں تو کہنے لگیں کہ بھئی دیکھو قرآن و حدیث کے اندر
ماں باپ کی خدمت کے تعلق سے جو بات ہے وہ کس کے لیے ہے؟ شوہر نے کہا کہ بھئی زیادہ پڑھا لکھا نہیں تھا، اولاد کے لیے، تو کہا اب آپ کی یہ والدین ہیں، ہمارے ساس سسر ہیں لیکن آپ کے والدین ہیں، تو اصل خدمت کس کو کرنی چاہیے؟ تو کہا مجھے کرنی چاہیے، میرے ماں باپ ہیں۔ تو کہا ہاں دیکھو، اگر میں خدمت کروں گی بہو کی حیثیت سے تو بے شک مجھے ثواب ملے گا، لیکن میرے اوپر لازم اور ضروری نہیں ہے، رولز کے مطابق آپ کو خدمت جو ہے کرنی ہے۔ اور اسلاف کے واقعات اب دیکھو تو لوگ جو ہے ایسا ضروری نہیں تھا کہ جوائنٹ فیملی میں رہیں، الگ رہتے تھے، ماں باپ کی خدمت کرتے تھے۔ تو میرا مطالبہ یہ ہے، آپ کے پاس استطاعت بھی ہے، طاقت بھی ہے، کہ آپ جو ہے تھوڑی دور پر دوسرا گھر لے لو، میں وہاں پر رہوں گی، اور آپ اپنے ماں باپ کی خدمت بھی کرتے رہنا۔ اب عورت جو ہے قرآن و حدیث سے جو ہے اس کو بیچارے کو ہے نا نیچے کر رہی ہے، اب وہ بیچارہ کو سمجھ میں نہیں پا رہا کہ کیا کروں، بات صحیح ہے لیکن میں کروں کیا؟ ظاہر سی بات ہے اس کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ پھر وہاں جاؤں گا کہ ماں باپ کی خدمت کروں گا کہ کاروبار سنبھالوں گا، کیا کروں گا، پریشان۔ آخر کار جو ہے مطالبہ تو ہو گیا، اب اس نے کہہ دیا ٹھیک ہے بیگم دیکھوں گا۔ امام صاحب کے پاس پہنچا، عالم صاحب کے پاس، پریشانی رکھا کہ ایسا ہے، بیگم قرآن و حدیث سے مجھے مات دے رہی ہیں، اپنا مطلب نکال رہی ہیں قرآن و حدیث سنا کر کے، تو اب میں کیا کروں؟ تو عالم صاحب نے کہا بات تو ان کی سچی ہے، تو کہا سچی ہے اور بات کی بات نہیں ہے، حل بتائیے، حل میں کیا کروں؟ تو کہا کہ حل تو ایک ہی ہے، جا کر کے یہی کیجئے۔ بتایا حل، اور گئے یہ صاحب شوہر، پہنچے گھر پر، کہا کہ بیگم ٹھیک ہے میں گھر دوسرا لینے کے لیے تیار ہوں، میں ماں باپ کی خدمت آ کر کے کر دیا کروں گا اور آپ وہاں پر رہنا، لیکن اب چونکہ میرے پاس بھی اتنا وقت نہیں ہے کہ زیادہ وقت اپنے ماں باپ کو دے سکوں، اسی لیے اسلام کے مطابق 4 شادی کر سکتا ہوں میں دوسری شادی کروں گا، ایک بیوی ماں باپ کے پاس رہے گی، خدمت کرے گی، اور آپ ادھر رہیں گی، ہے نا۔ تو اس طریقے سے اسلام کے اندر یہ بات تو موجود ہے الحمدللہ، قرآن و حدیث کے اندر یہ بات موجود ہے۔ تب بیوی کہنے لگی آجی چھوڑو جی، جان دو، آپ کے ماں باپ کیا میرے ماں باپ نہیں ہوتے؟ ہے نا، آپ جیسا خدمت کریں گے میں بھی ویسے خدمت کروں گی، ہے نا، مل کر کے دونوں خدمت کریں گے، کہیں کو ادھر ادھر جانا، دوسری جگہ گھر ڈھونڈنا۔ تو کہنے کا مطلب کیا کہ دیکھو پیار سے ایک سمجھانے کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے، ضروری نہیں کہ تھپڑ مار کر کے اب سمجھاؤ، پیار سے اچھے طریقے سے، جو اللہ نے کہا فَعِظُوهُنَّ، نصیحت کرو اچھے طریقے سے، تو اچھے طرح سے نصیحت کرنے کا مطلب یہ بھی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دوسرے نمبر پر کہا وَضْرِبُوهُنَّ، اگر اس سے نہیں جو ہے وَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، اگر سمجھانے سے بیوی نہیں مان رہی ہے تو پھر بستر سے الگ کر دو۔ اگر واقعی میں اچھی بیوی ہے تو سمجھ جائے گی میرا شوہر مجھ سے اتنا ناراض کہ بستر سے الگ کر دیا، بہت بڑی بات ہے ایک اچھی بیوی کے لیے۔ اگر اس سے بھی نہیں سدھرے وَضْرِبُوهُنَّ، تو پھر مارو۔ مارنے کا مطلب یہ موٹا ڈنڈا لے کر مارنا نہیں ہے، تھوڑا مارو، اتنا مارو کہ بس صرف سمجھ جائے، جانوروں جیسا اس کے ساتھ سلوک نہیں کرنا ہے، اتنا مارنا نہیں ہے۔ اور اگر اس سے بھی نہ سمجھے تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے چوتھا اسٹیپ کہا فَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، کہ پھر تمہارے طرف سے بھی کچھ لوگ، اس کی طرف سے بھی کچھ لوگ، بڑے لوگ بیٹھ کر کے معاملے کو اچھے طریقے سے سلجھا دیں، معاملہ سلجھ جائے گا۔ اگر ان تمام چیزوں کے باوجود بھی معاملہ نہیں سلجھتا ہے، نہیں سنبھلتا ہے، تو پھر جو ہے طلاق اور خلع کی نوبت آتی ہے، تب لاسٹ میں جا کر طلاق اور خلع کی نوبت آتی ہے۔ وقت ختم ہو چکا، میں آپ لوگوں سے گزارش کروں گا 5-6 منٹ اور دے دیجیے، اصولاً میں ختم کر دیتا ہوں، لیکن اب یہ موضوع ادھورا چھوڑنا بھی اچھا نہیں لگتا۔ بہرحال یہ ہے اسلام کا طریقہ، لیکن ہم لوگ پہلے اسٹیپ پر ہی خلع کی بات آ جاتی، طلاق کی بات آ جاتی، جو بالکل غلط ہے۔ اور تیسرے نمبر پر میں ذکر کروں گا سب سے اہم چیز اس خطبے کا، کہ طلاق اور خلع کے جو واقعات آج بڑھ رہے ہیں سماج اور معاشرے میں، ان کے سب سے زیادہ ذمہ دار ماں اور باپ ہیں۔ میں ماں اور باپ ہی کو کہوں گا، کیونکہ تربیت تو انہی کو کرنی تھی، اپنے بچوں کی صحیح طریقے سے تربیت نہیں کی اپنے اولاد کی، سب سے زیادہ ذمہ دار ماں باپ ہیں۔ اب لڑکے کے والدین کو ہی دیکھ لیجئے، بہو کا انتخاب جب کرتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں ان سے اچھی بہو لے کر کے آؤں گا، ارے ان سے زیادہ جہیز والی بہو لے کر کے آؤں گا، ہے نا۔ اور داماد کا انتخاب میں بھی میرا داماد تو اتنا کماتا ہے، تو ایسا دکھتا ہے، تو وہ یہ تمام چیزیں دیکھی جاتی ہیں۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے شادی ہو جاتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ یہی بچے کے والدین ڈرنے لگتے ہیں کہ ابھی تک زندگی میں ماں اور باپ ہی تھے، اب بیوی بھی آ گئی تو ظاہر سی بات ہے بچہ بھائی جوان ہے، شادی کیا ہے، بیوی کے ساتھ وقت کو گزارے گا ہی۔ ماں ڈرنے لگتی کہ کہیں پورا کا پورا ادھر ہی نہ ہو جائے۔ بچہ بیچارہ دونوں کے بیچ میں پستا ہے،
हालात मुख्तसर में जिक्र कर रहा हूं, दोनों के बीवी और माँ के बीच में पिसता रहता है। अगर बीवी के पास ज्यादा वक्त दे दिया तो माँ बोलती है क्या बेटा पूरा उधर के उधर ही हो गया, आजकल तो मेरे पास जर्रा भी नहीं बैठ रहा। और अगर माँ के पास बैठ जा रहा है कुछ बात कर रहा है तो कमरे में जाकर के बीवी भी एकदम खाने वाली नजरों से देखती है कि क्या बात है, तुम्हारे और माँ के बीच में आजकल क्या चल रहा है, मेरी बुराइयां चल रही होंगी, है ना। अब बेचारा करे तो क्या करे, है ना। शादी नहीं किया था तब भी था कि परेशान शादी कर लूं, अब शादी कर लिया तो शादी करके परेशान है कि मैं काहे को शादी कर लिया, पहले भी तो अच्छा था। एक सुकून की चीज जो है बेसुकून वाली चीज बन चुकी है उसके लिए। बहरहाल एक अच्छा नौजवान वही है जो बीवी को भी खुश रखे, माँ को भी खुश रखे। तरीक़ेकार ये अख्तियार करे कि भाई बीवी से कह दे कि देखो माँ के सामने अगर मैं तुमको डांटता हूँ ना तो सिर्फ बस एक्टिंग कर रहा हूँ, मैं सच्ची मानो में तुमको नहीं डांट रहा हूँ, है ना बस। और माँ के सामने जब जाए माँ शिकायतें करे तो डांटे बीवी को, कह रहे तुमने ऐसा क्यों कर दिया, ऐसा क्यों बोल दिया, फिर बोले, फिर उसके बाद जाकर के कुछ खिला पिला दे, कुछ शॉपिंग करा दे, कोई चीज़ ला करके दे। बहरहाल दोनों को इनका हक इनको दे, उनका हक उनको दे, वही बेहतरीन नौजवान है, वही बेहतरीन नौजवान है। बच्ची के वालिदैन हैं, बच्ची के वालिदैन को देखिए थोड़े थोड़े दिनों में बुलाते रहते, बोलते कि बड़ी मोहब्बत है, याद आ रही है बच्ची को। बच्ची के अक्सर जो वालिदैन हैं ये बात सच नहीं होती कि मोहब्बत की वजह से बुला रहे हैं, बहुत कम वालिदैन होंगे जो बच्ची को इसलिए बुला रहे हैं कि मोहब्बत की वजह से बुला रहे हैं, वरना अक्सर जो है मोहब्बत की वजह से नहीं बुलाते, वो लड़के के घरेलू हालात जानने के लिए बुलाते। तुम्हारी सास कैसी है, अच्छा ननद का मामला तुम्हारे साथ कैसा है, शौहर कैसा रख रहा, अच्छा जैसा ऊपर से दिखते हैं पैसे वाले वैसा अंदर से भी हैं क्या, कि खाली दिखावा ही है। वो अंदरूनी रिपोर्ट पूरा लेने के लिए बार बार बुलाते रहते हैं। इसमें बच्चे का टार्चर होता रहता है कि ये कब मैं छोड़ूं फिर लेकर के आऊं, छोड़, उसकी जिम्मेदारी बन जाती है कि कारोबार छोड़ करके बस वो अप डाउन करते रहना, कभी ससुराल तो कभी घर, इसी में जो है उसकी टेंशन बढ़ती जाती। ऊपर से अगर बच्ची ने कह दिया अम्मा काम बहुत ज़्यादा करना पड़ता, मुझे बहुत ज़्यादा काम कराते, तो ओहो शिकायतों की पूरी बंडल आ जाती कि मेरी बच्ची को हम फूलों में सजा के रखे, कभी काम नहीं कराया, आप इतने सारे काम करा रहे। मैं जब ऐसी बातें सुनता हूँ समाज और मुआशरे में तो मुझे बड़ा गुस्सा आता। एक औरत अगर अपने घर का काम नहीं करेगी, और कौन सा काम, पहले जैसा तो जो है अनाज साफ करना है नहीं, पहले जैसा तो लकड़ी पर खाना बनाना है नहीं, पहले जैसा तो चक्की चलाना है नहीं, सारी चीज़ों की सहूलत रहती, खाना तो बनाना रहता है घर के अंदर, और करना क्या रहता है आखिर। अगर वो काम एक औरत घर के अंदर नहीं करेगी, अपने घर के अंदर, तो कौन करेगा भला, कौन करेगा भला। और वो भी आजकल अल्हम्दुलिल्लाह इतनी सहूलतें हैं कि अक्सर घरों के अंदर मिडिल तबके भी अपने घरों के अंदर बर्तन साफ करने के लिए काम वाली को रखते हैं, झाड़ू देने के लिए काम वाली को रखते हैं। ऊपर से ये जो खाना बनाने का काम है, अगर ये पकाने का काम एक औरत अपने घर का नहीं करती है तो बताइए कौन सा काम करेगी वो। फिर औरत औरत कैसी रहती जी, औरत कैसी रहती। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हैं फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, सही बुखारी की हदीस, वालिद साहब के पास आती हैं खादिम मांगने के लिए, पता चलता खादिम बांट रहे हैं। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, वालिद से कहते हैं अबू जी, बड़ा लंबा वाक़या है, अबू जी मैं खादिम के वास्ते आपके पास आई थी, देखिए हाथों में छाले पड़ जाते हैं, हसन हुसैन को खुद संभालती हूँ रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा, और दीगर सारे काम घर के करती हूँ, चक्की खुद चलाती हूँ, तो मुझे भी एक खादिम की ज़रूरत थी, अगर आप दे देते तो, दूसरों को आप बांट रहे थे गरीबों को, मुझे भी दे दीजिए। अब ज़रा सोचिए, क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी बेटी से प्यार नहीं था। आज जो लोग कहते हैं अपनी बच्ची को फूलों में सजा के रखा, तो ऐसा करके रखा, क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी बेटी से प्यार नहीं था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को नहीं बुलाया, अली इधर आओ, मेरी बच्ची से क्यों काम करा रहे हो, ये बच्ची जो जन्नत में जाने वाली है, वो बच्ची जो मेरी बच्ची है, मेरी बच्ची जिसे मैं सबसे ज़्यादा चाहता हूँ, वो मेरी बेटी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा नहीं कहा, बल्कि कहा बेटी देखो बहुत थक जाती हो ना, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अकबर, 33 मरतबा सुभान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह और 34 मरतबा अल्लाह अकबर पढ़ लिया करो, इससे तुम्हारी थकान दूर हो जाएगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी प्यारी नसीहत की। आजकल के वालिदैन जो है ऐसा किरदार क्यों नहीं अदा करते आखिर। बातें बहुत कहने की थी, बल्कि बहुत सारी बातें मैं छोड़ दिया, वक्त खत्म हो चुका, अपनी बातें यहीं पर ख़त्म करता हूँ और दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला समाज के अंदर बेहतरी लाए और हम तमाम लोग दीन इस्लाम के रास्ते पर चलें, निकाह के मकसद को समझें। अल्लाह तबारक व तआला इस फितने से जो तलाक और खुला की सूरत में पूरे माशरे में फैल रहा है, छोटी छोटी चीज़ों पर रिश्ते टूट रहे हैं, अल्लाह ताला इस फितने से हमारी हिफाजत फरमाए, हमारे घरों की हिफाजत फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।